دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ اگر واو کی پیش کے ساتھ ہو وضو تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کرنا، جو آپ نماز کے لیے کرتے ہیں، وضو کرنے کے عمل کو وضو واو کی پیش کے ساتھ کہتے ہیں۔ اور وضو واو کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کا پانی، واو کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کا پانی۔ باقاعدہ آگے احادیث آ رہی ہے، ان احادیث میں آپ پڑھیں گے وہاں وضو کا لفظ ہے، تو وضو واو کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کا پانی، اور واو کی پیش کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کرنا۔ کیسی وسعت ہے اور فصاحت ہے زبان۔ اب یہ دونوں لفظ آپ احادیث میں انشاءاللہ آگے اندازہ لگاتے جائیں گے، آئیں گے۔ تو وضو واو کی پیش کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کرنا، اور وضو واو کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کا پانی۔ یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ وضو کا آیا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں، مگر لفظ وضو کا بالکل لغوی اصل معنی، تو وضو کا معنی بالکل اصلی لغوی ہوتا ہے روشنی۔ وضو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ روشنی۔ دیکھو نا آج تک وضو تو کرتے رہے، لیکن شاید اس لفظ کا یہ معنی اس طرح معلوم نہ ہو، اور ابھی حقیقت کھل جاتی ہے کہ کتنی اس میں کمال اور ایک حقیقت ہے۔ تو وضو کا لغوی معنی ہوتا ہے روشنی۔ اور وضو کو بھی وضو اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو آدمی دنیا سے وضو کرتا ہوا چلا گیا، ظاہر نماز پڑھے گا تو وضو کرے گا، تو قیامت کے دن جب اٹھے گا انسان تو وضو والے سارے اعضاء روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ وضو کا معنی ہوتا ہے روشنی، اور وضو کو بھی وضو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی وضو کرے گا قیامت کے دن اس کے اعضاء کیا ہوں گے؟ روشن، چمکدار ہوں گے۔ اور ہر روشنی میں صفائی بھی ہوتی ہے، ستھرائی بھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی روشنیوں میں ذرا یہ اوپر روشنیاں غور کر لیں، ہر روشنائی میں، ہر روشنی میں صفائی بھی ہوتی ہے، ستھرائی بھی ہوتی ہے۔ اور وضو کو بھی وضو اسی لیے کہا گیا کہ یہ روشنی کا سبب بھی ہے اور اس میں صفائی اور ستھرائی بھی ہے، صفائی اور ستھرائی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اگر کسی آدمی کے گھر کے باہر ایک نہر چل رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے، غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا نہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بالکل اسی طرح سمجھو کہ جو آدمی 5 مرتبہ دن میں وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اس آدمی کے گناہ اس طرح صاف ہو جاتے ہیں جس طرح انسان کے جسم پر نہانے سے اور غسل کرنے سے میل کچیل نہیں ہے۔ تو وضو کا معنی ہوتا ہے روشنی، اور وضو کو بھی وضو اسی لیے کہتے ہیں
کہ یہ قیامت کے دن روشنی کا سبب ہوگا، انسان کے اعضاء وضو والے وہ چمکدار ہوں گے اور روشن ہوں گے۔ اس وضو کی قدر وہاں آئے گی، اور ہر روشنی میں صفائی ستھرائی ہوتی ہے، تو وضو میں بھی صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے، اسی لیے یہ طہارت کے لیے اور صفائی کے لیے استعمال کی ہے۔ کتاب الوضو، یہ کتاب ہے وضو کے بیان میں۔ باب فی الوضو، پہلا باب ہے وضو کے متعلق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ جب کسی مسئلہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اگر اس کے متعلق قرآن کریم کی کوئی آیت ہو تو وہ آیت کو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہاں وضو کا ذکر ہے تو سب سے پہلے امام بخاری نے قرآن کریم کی آیت کو ذکر کیا جس کو آیت وضو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں وضو کے 4 فرائض کو بیان کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت وضو کے اندر اس آیت کا بعض آیتوں کے خاص عنوان ہوتے ہیں، خاص نام ہوتا ہے، تو اس آیت کا نام یہ آیت وضو۔ تو سورہ مائدہ کی آیت وضو کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض کو بیان کیا۔ نمبر 1، سب سے پہلا فرض ہے چہرے کو دھونا۔ اب چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا فرض ہے؟ تو پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک، یہ حصہ چہرے کا وضو کے اندر دھونا فرض ہے۔ تو پہلا فرض ہوا چہرے کا دھونا۔ لمبائی میں اس کی حد ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک۔ دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو دھونا، کونیوں سمیت۔ یہ جو کونیاں ہیں ان کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، یہ بھی کیا ہے؟ فرض، ذرا برابر جگہ نہ رہے کچھ۔ نمبر 3، تیسرا فرض ہے چوتھائی سے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سے سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت، ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 وضو کے فرائض ہیں، ان میں ذرا برابر کمی نہیں رہنی چاہیے۔ پہلا فرض ہے چہرے کو دھونا، دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت، تیسرا فرض ہے چوتھائی سے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔ تھوڑی سے مراد یہ حصہ آپ لیتے ہیں، یہ نیچے تک، یہ جو گردن کے ساتھ ہے، یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا گردن میں، اس کے اوپر۔ اذا کنتم الی الصلاۃ، جب تمہارا ارادہ ہو نماز کی طرف کھڑا ہو جانے کے لیے، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، فاغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنے چہروں کو، فاغسلوا دھونا، وجوہ یہ وجہوں کی جمع چہرے، فاغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنے چہروں کو، ایک فرض۔ دوسرا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دھو ڈالو اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت۔ ایدیہ یدن کی جمع ہے جس کا معنی ہاتھوں، إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں
समेत। मराफिक का माना है पूरी, इला का माना यहाँ करना है समेत। व अयदियकुम, और धो डालो अपने हाथों को, इलल मराफिक, कूनियों समेत। तीसरा फर्क, वमसहू बिरुऊसिकुम, और मसा करो अपने सरों का। चौथा फर्क, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने दोनों पाँव को धो लो टखनों समेत। ये 4 वुज़ू के फ़राइज़ हैं और इनको सूरह माइदा की इस आयत में बयान कर दिया गया है। बाकी इनकी वज़ाहत तफ़सील इंशाअल्लाह मज़ीद आइंदा अबवाब में आती रहेगी। काला अबू अब्दुल्लाह व बय्यन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये मसला बयान करना चाहते हैं कि ये जिन आज़ा को धोने का जिक्र है वुज़ू के अंदर, तो याद रखना एक एक मर्तबा धोना ये तो फर्ज है। एक एक मर्तबा धोना तो बाकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाए वुज़ू को एक एक मर्तबा भी धोया है और 2-2 मर्तबा भी धोया है और 3-3 मर्तबा भी धोया है। बाद आज़ा को एक मर्तबा भी धोया है, उसी वुज़ू में बाद आज़ा को 2 मर्तबा धो लिया, उसी वुज़ू में बाद आज़ा को 3 मर्तबा धो लिया। या कभी पूरे वुज़ू में हर वुज़ू को 1 मर्तबा धो लिया और कभी 2 मर्तबा धो लिया, कभी 3 मर्तबा धो लिया। तो 3 मर्तबा तक धोने की गुंजाइश और इजाजत है। अगर 3 मर्तबा से ज्यादा कोई आदमी धोएगा, जहां जरा तवज्जो की दरख्वास्त है, अगर कोई आदमी 3 मर्तबा से ज्यादा धोने की जरूरत समझे, यानी जरूरत हो, ऐसी हाथों पर कोई चीज लगी है या जो भी हो, जरूरत अगर 3 मर्तबा से ज्यादा की समझे तो फिर 3 मर्तबा से ज्यादा धोना जरूरत के मुताबिक जायज़ है। और अगर 3 मर्तबा से ज्यादा धोने की जरूरत बजाय अवारिज़ात के एतबार से तो ना हो, मगर वो आदमी समझे कि 3 से क्या बनता है, चलो 4 मर्तबा धो लूं, वो 3 को काफी न समझे, तो ये सब बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम अज कम आज़ाए वुज़ू को 1 मर्तबा धोना है और ज़्यादा से ज़्यादा उमूमी हालात में उमूमन वो 3 मर्तबा धोना है। ये बयान करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन ज़ादा अला हाज़ा, मन ज़ादा अला हाज़ा, जो 3 से ज्यादा करेगा, वह नाकासा, 1 से कमी करेगा, उसको सही तरीके से नहीं धोएगा, ताअद्दा असा ज़लम, उस आदमी ने हद से तजावुज़ किया, उस आदमी ने बुरा किया और उस आदमी ने अपने ऊपर जुल्म किया, क्योंकि ये इसराफ है। और इसराफ जो है ये वुज़ू के अंदर जायज़ हो। बेशक पानी बह रहा है, इंसान दरिया के किनारे बैठा है, वहाँ वुज़ू बना रहा है, वहाँ भी इसराफ है, बेशक वो चल रहा है, मगर आपने उतना ही इस्तेमाल करना है, उतनी मर्तबा धोना है जितनी मर्तबा रसूलुल्लाह का इच्छा है। तो कम अज कम हर वुज़ू को 1 मर्तबा धोना है
اور زیادہ سے زیادہ عمومی حالات میں 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اگر بعض اوقات کسی آدمی کو عارضی طور پر 3 سے زیادہ مرتبہ دھونے کی ضرورت ہو، سمجھے وہ ضرورت، تو وہ دھو سکتا ہے، اجازت ہے، مگر ضرورت کے بغیر اگر 3 سے زیادہ مرتبہ کرے گا تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے کہ ایسے آدمی نے ظلم کیا، حد سے تجاوز کیا اور برا کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی کو بیان کیا قال ابو عبداللہ فرماتے ہیں، یعنی امام بخاری، یہ ابو عبداللہ امام بخاری کی کنیت ہے، نام ہے محمد، باپ کا نام ہے اسماعیل، تو ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل۔ قال ابو عبداللہ فرماتے ہیں وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرض الوضوء، بے شک فرض وضو، مرتن ایک مرتبہ تو ہر عضو کو دھونا کیا ہے فرض، اس سے کم درجہ تو ہے ہی کوئی۔ وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ، اور وضو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ، یعنی ہر عضو کو کتنی مرتبہ دھویا؟ 2 مرتبہ، یہ معنی۔ وَتَوَضَّأَ، اور وضو میں دھویا اپنے ہر عضو کو مرتین 2 مرتبہ۔ وَثَلَاثًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ہر عضو کو دھویا 3 مرتبہ۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ثَلَاثٍ، 3 سے زیادتی نہیں کی، لم یزد زیادتی نہیں کی، علیٰ ثلاث 3 پر، 3 سے زیادہ نہیں دھویا۔ وَقَرِئَ أَهْلُ الْعِلْمِ، اور مکروہ قرار دیا ہے علم والے لوگوں نے، علماء نے، الاسراف فیہ، زیادتی کرنے کو وضو کے اندر، وَأَن يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکروہ قرار دیا ہے یہ کہ لوگ تجاوز کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، حضور کا جو فعل ہے اس سے اگر لوگ تجاوز کریں، اس کو بھی علماء نے کیا قرار دیا ہے؟ مکروہ قرار دیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس ابتدائیہ میں ابھی تک کلیوں کا ناک میں پانی چڑھانے، یہ صرف فرائض کا میں نے بتایا ہے، باقی وہ انشاءاللہ کلی مسے کی تفصیل، کانوں کے مسے کی، وہ آگے انشاءاللہ امام بخاری بال کی کھال اتاریں گے، سب مسائل بڑے تفصیل کے ساتھ، انشاءاللہ کوئی تشنگی باقی نہیں رہے، سب کچھ آئے گا۔ اسی لیے میں نے کہا ہے نا کہ وضو تو ہم 2-4 منٹ میں کر لیتے ہیں، مگر یہاں کئی دن لگیں گے وضو سیکھنے۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ثَلَاثٍ، نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ پر زیادتی نہیں کی، بس ہر عضو کو کتنی مرتبہ دھونے، زیادہ سے زیادہ 3۔ وَقَرِئَ أَهْلُ الْعِلْمِ، کیا معنی اس کا؟ مکروہ قرار دیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ الاسراف فیہ، زیادتی کرنے کو وضو میں، وَأَن يُجَاوِزُوا، اور اس بات کو بھی مکروہ قرار دیا ہے کہ لوگ تجاوز کریں فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے فعل سے، جو اللہ کے پاک پیغمبر نے کام کیا ہے بس اسی حد تک، اس سے آگے تجاوز نہیں ہے۔ بس وہی 3 مرتبہ دھونا ہے، تو ٹوٹی سے پانی جو ہے نا 3 مرتبہ یا 3 مرتبہ کے وقت ہے، اسراف سے ٹوٹیوں پر بھی بچنا ہے۔
یہ ایک باب تھا، اس میں وضو کے فرائض کو بیان کیا گیا۔ اگلا باب باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ اس اگلے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نماز وضو کے بغیر اللہ کے ہاں قبول ہو نہیں۔ وضو کے بغیر کوئی نماز صحیح نہیں، کوئی بھی نماز اس لیے کہا کہ نماز کہیں فرض نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، طواف کی نماز ہے، سنتیں ہیں، وطر ہیں، یہ کتنی نماز ہیں، عید کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، تو نماز کی بے شمار اقسام ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں نماز کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر کے حدیث سے ثابت کیا کہ کوئی بھی نماز، فرض نماز کرے، فجر کی کریں، ظہر کی کریں، عصر کی کریں، مغرب کی، عشاء کی، سنتیں ہوں، نفل ہو، عید کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، اشراق کی نماز ہو، چاشت کی نماز ہو، صلاۃ الزوال ہو، ساری کی ساری نمازیں کسی بھی قسم کی بغیر وضو کے نماز ہوتی، یہاں تک کہ سجدہ تلاوت بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتا، سجدہ تلاوت بھی وضو کے بغیر، اور نماز جنازہ بھی بغیر وضو کے جائز ہو، تو سجدہ تلاوت بھی بغیر وضو کے جائز نہیں، وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے، اور نماز جنازہ بھی بغیر وضو کے جائز ہو نہیں، وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے۔ لا تقبل صلاۃ، کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، صلاۃ یہ نکر، کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوتی بغیر طہور، وضو کے بغیر، طہارت کے بغیر کوئی نماز بھی قبول نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبدالرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے، وہ نقل کرتے ہیں حمام بن منبہ سے انہو سمع ابا ہریرہ، حمام بن منبہ نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ، نماز قبول نہیں ہوتی من احدث، اس آدمی کی جو بے وضو ہو جائے۔ احدث کا کیا معنی ہے؟ بے وضو ہو جانا، جو بے وضو ہو جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، حتی یتوضا، یہاں تک کہ وضو کرے، بغیر وضو کے نماز نہیں، پہلے وضو کرے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، رسول اللہ نے فرمایا من احدث، یہ لفظ ہے، جو بے وضو ہو گیا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، اس وقت حاضرین مجلس میں حضرموت کا ایک آدمی بھی آپ کے شاگردوں میں موجود تھا۔ حضرموت جگہ کا نام ہے، تو حضرموت کے علاقے کا ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں موجود تھا۔ تو میں نے تو احدث کا معنی کر کے بتایا نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حدیث سنا رہے تھے، یہ لفظ بولا من احدث
یہ لفظ بولا۔ تو اس حضرت موت والے آدمی نے ابو ہریرہ سے سوال کیا، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس میں جو من احدث ہے، اس حدث سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت موت والے آدمی نے سوال کیا حضرت ابو ہریرہ سے کہ جی احدث کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ احدث کے دو معنی بخاری شریف میں آگے غور بھی آئے گا، تو معنی اس کے کئی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہے احدث کا بے وضو ہو جانا، اور دوسرا معنی ہے احدث کا بدعت کرنا، دین میں کوئی بات نکال لینا اور اس کو دین سمجھنا۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بے شمار باتیں ایسی ہیں جو دین بنا کر دین میں شامل کر لی گئی ہیں، جبکہ وہ اللہ کا دین ہے کوئی نہیں۔ تو احدث کا ایک معنی ہے بے وضو ہو جانا، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ بھی اسی بخاری میں آگے حدیث آئے گی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو آدمی دین کے اندر فرمایا کوئی بدعت والا کام نکال لے گا جو دین کے اندر ہے کوئی نہیں، فرمایا وہ کام بھی مردود ہے اللہ کے ہاں، اور وہ آدمی بھی اللہ کے ہاں مردود ہے۔ تو آپ کسی آدمی کو کہیں نا کہ فلاں مردود ہے، پھر دیکھو اس کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے جو میرے دین میں بدعت نکالے گا، فرمایا وہ آدمی بھی مردود ہے، اس کا کام بھی مردود ہے۔ تو حضرت موت والے آدمی نے پوچھا ابو ہریرہ من احدث کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ احدث کا معنی بے وضو ہونا بھی ہے اور احدث کا معنی بدعت نکالنا بھی ہے، تو کیا یہاں بے وضو ہونے والا معنی مراد ہے یا کہ بدعت والا معنی مراد ہے؟ کیونکہ اس وجہ سے اس آدمی کو سوال کرنا، تو اس نے پوچھا ابو ہریرہ احدث سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا اور تشریح کی، فرمایا احدث سے مراد ہے یہاں بے وضو ہونا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کے لیے وضاحت کی وہ اس طرح ہے، فرمایا بھائی احدث کا سے مراد یہ ہے کہ کسی آدمی سے ہوا خارج ہو جائے، کسی آدمی سے ہوا خارج ہو جائے، اگر وہ ہوا بغیر آواز کے ہو تو اسے کہا جاتا ہے عربی میں فسا، فے سین فسا، بغیر ہوا کے آواز کے ہو، اور اگر آواز کے ساتھ ہو تو اسے کہا جاتا ہے زرات۔ تو فرمایا اب پنجابی میں اس کا معنی آپ کر لینا، تو ہوا خارج ہو جائے انسان سے، چاہے بغیر آواز کے ہو چاہے آواز کے ساتھ ہو۔ تو یہ ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کیا، ورنہ مراد یہ ہے کہ جو گندگی انسان کے جسم سے خارج ہو جائے، چاہے وہ پیشاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ پاخانے کی شکل میں ہو، چاہے وہ خون کی شکل میں ہو، چاہے وہ الٹی کی شکل میں ہو، جو بھی گندگی انسان کے جسم سے خارج ہو جائے اس سے انسان کا وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر نماز صحیح نہیں جب تک پہلے وضو میرے اللہ کی قدرت کہ انسان کا پیٹ معدہ وہ ہوا کا محل ہے، اور وہی ہوا اگر انسان کو ڈاکار کی شکل میں آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور وہی ہوا ہے اسی جگہ کی، وہ اگر انسان کے سبیلین یعنی قضاء حاجت والے راستے سے خارج ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے۔
لا تقبل صلاۃ، رسول اللہ نے فرمایا نماز کوئی قبول نہیں ہوتی، من نہ حدثا، جس آدمی کو حدث ہو گیا، حتی یتوضا، یہاں تک کہ وضو کرے۔ قال رجل، ایک آدمی نے سوال کیا، کہا من حضرموت، یہ آدمی کہاں کا رہنے والا تھا؟ حضرموت کا، یہ جگہ کا نام ہے۔ مال حدث، حدث سے کیا مراد ہے؟ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فساء، وہ ہوا جو انسان سے خارج ہو بغیر آواز کے، او ذرات، یا وہ آواز جو انسان سے خارج ہو جائے آواز والی، آواز کے ساتھ ہو، چاہے آواز بغیر آواز کے ہو یا آواز کے ساتھ ہو، اس سے وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا باب، باب فضل الوضو، اس باب میں وضو کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ وضو کی فضیلت کیا ہے؟ بڑی توجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کی ایک فضیلت یہ، فضائل اور بھی ہیں، وضو کی ایک فضیلت یہ ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ فضیلت رسول اللہ کی خصوصیات میں سے۔ پہلے انبیاء کے دور میں بھی لوگ وضو کرتے رہے، انبیاء کرتے رہے، لوگ وضو کرتے تھے، مگر جو فضیلت اس مقام پر بیان کی گئی ہے، یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے۔ اس فضیلت کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں وضو کیا کرتا ہے، وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کے 5 اعضاء وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے۔ دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ 4 ہوں گے، 2 پاؤں 2 ہاتھ 4، اور پیشانی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو تشبیہ دے کر سمجھایا، ایک مثال ذکر کر کے سمجھایا کہ انسان کے اعضائے وضو قیامت کے دن اس طرح چمک رہے ہوں گے کہ جس طرح غر محجل گھوڑا ہوتا ہے۔ غر محجل، غر کا معنی ہوتا ہے وہ گھوڑا جس کی پیشانی پر سفیدی ہو، باقی سارا رنگ اس کا سیاہ ہو، اور پیشانی جو ہے اس پر سفیدی ہو، اور چاروں ٹانگیں اس کی سفید ہو، باقی سارا رنگ اس کا سیاہ ہو، چاروں پاؤں، چاروں ٹانگیں اس کی وہ سفید ہو، اور پیشانی بھی سفید ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھوڑے کو بہت پسند کیا ہے دنیا میں، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایسا گھوڑا باعث برکت ہوتا ہے، ایسا گھوڑا بڑی برکت والا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور عرب کے ہاں بھی اس گھوڑے کو بڑا ہی اعلیٰ اور بڑا عمدہ سمجھا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دی، غر محجل، محجل کا معنی ہوتا ہے جس کے چاروں پاؤں سفید ہو، اور غر کا معنی ہوتا ہے جس کی پیشانی سفید ہو۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت قیامت کے دن جب اٹھے گی، اللہ کی عدالت میں آئے گی، تو ایک موقع ایسا ہوگا کہ وہ غر محجل ہوں گے، ان کی پیشانی بھی وضو کی وجہ سے چمک رہی ہوگی، اور ان کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، اور ان کے دونوں پاؤں بھی۔ وضو اتنی فضیلت۔ اب ترجمے پر باب فضل الوضو ہے، یہ باب ہے وضو کی کیا مانے فضیلت کے بیان میں۔ فضل سے مراد ہے فضیلت۔ وضو
واو کے پیش کے ساتھ اس کا کیا معنی ہے؟ ہاں والغر اور سفیدی پیشانی کی الغر غر کا معنی ہے پیشانی کی سفیدی المحجلون چاروں عضو دونوں پاؤں دونوں ہاتھ جس کے سفید اور غر محجلین یعنی جس گھوڑے کے چاروں پاؤں اور پیشانی کیا ہو سفید تو گویا وفضل الغر المحجلین غر محجلین کی فضیلت پیشانی کے چمکنے کی اور چاروں اعضاء کے چمکنے کی فضیلت من آثار وضو وضو کے آثار کی وجہ سے امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ بن بکیر ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن بکیر نے قال حدثنا اللیث وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی لیث نے وہ نقل کرتے ہیں خالد سے وہ نقل کرتے ہیں سعید بن ابی ہلال سے وہ نقل کرتے ہیں نعیم مجمر سے قال نعیم کہتے ہیں رقیت ما ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چھت پر چڑھا میں چڑھا رقیتو کا معنی کیا ہے چڑھنا اوپر چڑھنا رقیتو میں اوپر چڑھا ما ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ علازار المسجد مسجد کی چھت پر تو یہ نعیم مجمر کہتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر گیا فتوضأ یوما یہ ایک دن کا واقعہ ہے وہاں جا کر ابو ہریرہ نے وضو کیا میں بھی اوپر ساتھ گیا اور ابو ہریرہ بھی گئے تو اوپر وضو کا انتظام تھا تو وہاں وضو کیا جا رہا قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی سمعتہ بے شک میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرما رہے تھے ان امتی اس کا کیا معنی ہے بے شک میری امت یدعون انہیں بلایا جائے گا اللہ کی عدالت میں یوم القیامہ قیامت کے دن ان الفاظ کے ساتھ توجہ رکھو ذرا فرمایا ابو ہریرہ اوپر چڑھے وہاں جا کر وضو کیا اور میں کہتے ہیں میں دیکھتا رہا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت قیامت کے احوال میں سے حالات میں سے ایسا بھی آئے گا کہ میری امت کو بلایا جائے گا اس نام کے ساتھ میری امت کو کن الفاظ کے ساتھ غریا غرم محجلین ان الفاظ سے ان کا نام رکھا جائے گا اور ان الفاظ کے ساتھ انہیں کیا کیا جائے گا بلایا جائے گا جیسے ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ وہاں آپ کی امت کو بلایا جائے گا حمادون کے نام سے اللہ کی تعریف کرنے والے تو یہاں فرمایا ایک موقع ایسا آئے گا ان امتی بے شک میری امت یدعون انہیں بلایا جائے گا ان کا نام رکھا جائے گا قیامت کے دن غرم محجلین جن کی پیشانی سفید ہو غرم پیشانی روشن ہو سفید ہو محجلین اور چاروں اعضاء سفید اور روشن ہو دونوں پاؤں بھی اور دونوں ہاتھ بھی تو یہ بالکل ایسا سمجھیں کہ جس طرح حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ کریم ایک چمکدار تاج پہنائے گا
جو لوگ دنیا میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، ان وضو والوں کو قیامت کے دن اس حال میں بلایا جائے گا کہ ایک وقت ایسا ہوگا ان کے اعضاء چاروں، دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ اور پیشانی روشن اور چمکدار ہوں گے۔ اس طرح روشن اور چمکدار ہوں گے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک اپنے گریبان میں بغل کے نیچے ڈال کر نکالتے تھے تو روشن ہوتا تھا، کوئی جلن اس میں، تکلیف اس میں نہیں ہوتی تھی، روشن ہوتا تھا۔ ایسا وقت آئے گا کہ اس دن وضو کے یہ اعضاء اس طرح چمک رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، قیامت کے دن سارے اولین آخرین جمع ہوں گے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو وہاں کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اعضائے وضو سے پہچان لوں گا۔ کس سے پہچان لوں گا؟ اعضائے وضو سے پہچان لوں گا کہ میری امت کے وضو کے اعضاء۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، باقی انبیاء کی امتوں کا وضو کی وجہ سے یہ نعمت انہیں حاصل نہیں ہوئی۔ من آثار الوضو، وضو کے آثار کی وجہ سے۔ پھر ابو ہریرہ نے فرمایا، فمن استطاع، جو آدمی طاقت رکھتا ہے، منکم، تم میں سے، ان یطیل غرتہ، یہ کہ اپنی روشنی کو لمبا کرے، جو آدمی اپنی روشنی کو لمبا کر سکتا ہے، فلیفعل، تو وہ ایسا کرے۔ اس لمبا کرنے سے مراد یہ ہے کہ بالکل ہی ناپ توڑ کر اس جگہ کو نہ دھویا جائے، اب کونیوں تک ہے، کونیوں سمیت، تو تھوڑا سا آگے احتیاطاً دھو لیا جائے، تھوڑا سا اس کو بڑھا دیا جائے، ان کو اچھی طرح دھویا جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور جتنی حد ہے تھوڑا سا اس سے آگے بڑھا لیا جائے، تھوڑا سا، حد سے تجاوز وہاں بھی نہ ہو۔ تو فرمایا، تو مراد ہے اس سے احتیاط کہ جو آدمی آپ نے اعضائے وضو کی اس روشنی کو بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھا لے، یعنی پورے اختیار کے ساتھ اپنے اعضائے وضو کو دھوئے۔ یہ وضو کی ایک فضیلت اس باب میں بیان کی گئی۔ اس کے بعد اگلا باب، باب لا یتوضأ من الشک حتی یستیقن، بڑی توجہ سے اس اگلے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان کرتے، اور اکثر انسان کو پیش آتا رہتا ہے کہ اگر ایک آدمی ہے باوضو، وضو والا ہے، مگر اس کو شک پڑ گیا وضو کے ٹوٹنے کا، آیا شک پڑنے سے اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے یا ختم نہیں ہوتا؟ یہ شک نماز کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور یہ شک نماز سے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی بعض اوقات نماز پڑھتا ہے، دوران نماز ہی شک پڑ جاتا ہے کہ میرا وضو کہیں ٹوٹ تو نہیں، شک پڑ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات نماز سے باہر انسان کو یہ شک بھی پڑ جاتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹنے کا شک ہو جاتا ہے۔ تو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، محض شک سے، کیونکہ وضو آپ کا پہلے سے ہے، وہ بات ہے یقینی۔ اب آپ کو شک ہوا ہے وضو ٹوٹنے کا، یقین نہیں، تو محض شک پڑنے سے وہ یقین جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ایسی کوئی صورت پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کو بالکل بلا تردد، بلا شک
یقین ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا تو پھر ٹوٹ جائے، نماز کے اندر ہو تو تب ٹوٹ جائے گا، باہر ہو تب ٹوٹ جائے گا، تو محض شک سے وضو نہیں ٹوٹ۔ اور اس کو اس حدیث میں بیان جو کیا گیا ہے، بڑی توجہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کسی آدمی کو وضو ٹوٹنے کا شک ہو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا یہاں تک کہ وہ بو محسوس کرے یا آواز سن لے، یا آواز، تو یہاں بو محسوس کرے اپنے آواز کی خروج کی اور یا آواز آ جائے۔ مگر یہ جو تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ بو آ جائے یا آواز آ جائے، اس سے مراد ہے یقین ہونا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی کو بعض اوقات اگر آواز خارج ہو جائے اور اس کو بالکل یقین خارج ہوئی ہے مگر اس کو آواز نہیں آئی اور بو بھی نہیں آئی، اب یہ یقین ہے کہ آواز خارج ہوئی ہے مگر بو بھی۔ بعض اوقات یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان یہ ہے بھی بڑا بس ناکارہ سا، اگر اپنی پیدائش کو دیکھو تو طرز عمل کو دیکھو، یہ ہر وقت گندگی اٹھائے پھرتا ہے، مگر میرے رب کی رحمت ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا اچھا بنایا ہے، گندگی کے ڈھیر لیے پھرتا ہے مگر میرے اللہ نے اس میں جمال کا کتنا پردہ ڈال دیا ہے۔ تو انسان ہے گندگی کے مال، گندگی اٹھائے پھر رہا ہے، خون گندا ہے، اندر پیٹ میں گندگی ہے۔ تو اگر انسان کے جسمانی طبی نقطۂ نظر سے ایک مزاج ہے، مزاج عموماً یہ لوگ جب ملتے ہیں نا تو فکرہ اگرچہ علم نہیں ہوتا مگر فکرہ بڑا صحیح بول جاتے ہیں، یہ آپ کا مزاج شریف ٹھیک ہے، مزاج یہی کہتے ہیں، مگر اسی طرح غور کرو کہ آیا یہ مزاج کیا ہوتی ہے، اس کی تفصیل، اس کی حقیقت اس طرح رجحان نہیں ہوتا کہ بھئی مزاج ہے کیا ہے۔ جب آدمی مزاج کو سمجھے تو مزاج کے لیے تو بہت سارا پھر علم اور بہت سارا سبق سیکھنا پڑتا ہے، مگر آپ جاہل آدمی بھی بولتا ہے یہ آپ کا مزاج شریف کیسے ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، مزاج ٹھیک ہے آپ کا۔ یہ طب کی کتابوں میں اور علم فلسفہ کی کتابوں میں مستقل ایک باب آتا ہے، باب ما جاء فی المزاج، کہ اس باب کے اندر مزاج کی تفصیل ہے کہ انسان کا جو مزاج ہے وہ کیا کیا ہوتی ہے۔ تو میرے اللہ نے انسان کو مرکب بنایا ہے 4 چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ یہ 4 چیزیں انسان کے جسم میں جب اعتدال کے ساتھ رہتی ہیں تو ان سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے اس تاثیر کا نام ہوتا ہے مزاج۔ اگر ان چیزوں کا جو اعتدال چاہیے وہ اعتدال صحیح ہو تو پھر انسان کا مزاج کیا ہوتا ہے، صحیح، اور اگر ان میں ذرا اتار چڑھاؤ ہو جائے تو پھر انسان کا مزاج کیا ہو جاتا ہے، خراب۔ پھر بیماریاں جو عارض ہوتی ہیں اس مزاج کی خرابی کی وجہ سے عارض ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بیماری لاحق ہوتی ہے تو انسان کا مزاج جب بگڑتا ہے، مزاج میں جب خرابی آتی ہے تو بیماری ظاہر ہو جاتی ہے، وہ بیماری مزاج کی خرابی کی علامت ہوتی ہے۔ فکرہ بڑا ہی بول دیتے ہیں، اب اس میں کس قسم کی خرابی ہو تو کیا کیا بیماریاں پھر انسان کے اوپر نمودار ہو جاتی ہیں اور ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ ایک تفصیل طلب چیز ہے۔ تو الغرض یہ جو 4 چیزیں آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان کا جو اعتدال ہے، اس اعتدال کے ساتھ ایک اثر پیدا ہوتا ہے انسان کے وجود میں اور اسی کے خلاصے کا نام ہوتا ہے مزاج۔ اگر وہ مزاج صحیح رہے تو انسان صحیح ہے، مزاج خراب ہو گیا تو پھر انسان کیا ہے، خراب ہے۔ بعض اوقات انسان کے جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے، بو نہیں ہوتی، جبکہ عارضہ کوئی نہ ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے مزاج صحیح ہے۔ اور بعض اوقات انسان
وہی خوراک جو ایک انسان نے کھائی ہے جس کا مزاج خراب ہے، وہی خوراک بالکل ایک دوسرا انسان کھائے جس کا مزاج صحیح ہے، اگر اس کی ہوا خارج ہوگی جس کا مزاج صحیح ہے اس میں بو نہیں ہوگی، اور جس نے یہ کھائی اور اس کا مزاج خراب ہے وہی خوراک اس کی ہوا جب خارج ہوگی تو پاس والا آدمی بیٹھ ہی نہیں سکے گا، اتنی بو ہوگی۔ وہ چونکہ مزاج کیا ہوتا ہے، یہ اس وقت ہے جب کوئی عارضہ نہ ہو۔ عارضہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض چیزیں معقولات ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں ان کے اثر سے ہوتا ہے، جیسے آدمی مولی کھا لے تو مولی کھائی ڈکار آئے تب بھی 2-4 آدمیوں تک جائے گی، اور اگر ہوا کا خروج ہو جائے تو تب بھی یہی مسئلہ ہے، مگر اس سے قطع نظر انسان کا مزاج۔ اچھا، اب ایک آدمی اگر ایسا ہے اس کا مزاج بالکل صحیح ہے اور باوضو ہے، مزاج صحیح ہے اور باوضو ہے، اس کی ہوا خارج ہوگی اور بغیر آواز کے ہوئی، اب مزاج صحیح ہونے کی وجہ سے اس میں بو بھی نہیں اور آواز بھی کوئی نہیں آئی، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کیا نہیں؟ کیونکہ حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک بو نہ آ جائے یا آواز نہ ہو۔ یہ یقین کو ظاہر کرنے کے لیے ایک علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک تمہیں ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے، اور عموماً چونکہ یہی ہوتا ہے، عموماً ہوا خارج ہو انہی طریقوں میں سے ایک ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کو بالکل ہی ظاہر پر جو مفہوم میں سمجھا رہا ہوں کہ ان الفاظ سے مراد ہے جب تک تمہیں وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ظاہر پر بالکل اس کو پرکھ لیا جائے، رکھ لیا جائے، تو جو آدمی بہرا ہو اور زکام والا ہو، بہرا بھی ہو اور زکام والا بھی ہو، اس کا تو پھر وضو ٹوٹے گا کبھی نہیں، کیونکہ ہوا خارج ہوگی، بہرا ہوگا اس کو آواز ہی نہیں آئے گی اور زکام کی وجہ سے اس کو بو ہی نہیں آئے گی، تو بے شک وہ گویا کہ آنسو گیس چلائے یا دھماکے کرتا رہے تو پھر اس کا وضو گویا کہ گرے ٹوٹا۔ یہ کہتے سنا ہے کہ اگر وضو کیا ہوا ہے اس کا خیال اگر دل سے نکل جاتا ہے، یعنی یاد نہیں رہتا کہ وضو دوسرے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے نا، یاد نہیں رہتا کہ وضو میں نے کیا تھا، وہ یاد سے کر گیا، دیر سے نکل گیا، تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں وضو کرنا ہے، اس صورت میں کیونکہ وہ تو وضو کرنے نہ کرنے میں شک ہو گیا، تو یہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا مسئلہ تھا۔ یہ فرمائیے حضرت صاحب سے جماعت میں ہے اور ایسا کچھ ہو گیا تو وہ نکلے کیسے یا بیٹھ رہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ویسے تو یہ مسئلہ آگے آئے گا مستقل انشاءاللہ، لیکن سوال ہو گیا، جواب میں عرض کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ اگر کسی آدمی کو نماز کے اندر یہ خرابی لاحق ہوگی تو وہ آدمی دو حال سے خالی نہیں، یا تو جماعت میں ہوگا یا اکیلے ہوگا۔ اگر اکیلے ہو تو جہاں وضو ٹوٹا ہے تو چلا جائے، جا کر وضو کرے اور وضو کر کے تو واپس آ جائے، اس دوران کسی سے گفتگو نہ کرے، تو وضو کر کے جہاں سے وضو ٹوٹا ہے وہاں سے آ کر آگے باقی نماز پوری کرے۔ اور اگر نماز جماعت کی ہے اور اس میں وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب وہ دیکھے آیا اس کو پیچھے جانے میں آسانی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات 2-3 صفحے ہوتی ہیں، خیر مہر ہوتی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہوتی، وہاں انسان پیچھے جانے میں گویا کہ آسانی کے ساتھ نکل سکتا ہے، تو وہ اگر بالکل ہی درمیان میں ہے اور پیچھے صف دور تک مشکل ہے تو پھر درمیان سے نہ جائے، ایک صف کے بے شک آگے سے گزر کر کنارے سے ہو کر جو ہے نا وہ باہر نکل جائے۔ اور اگر اتنا بڑا مجمع ہے اور اتنی بڑی مشکل ہے کہ پیچھے جانا ہے ہی مشکل ہے تو وہ پھر نہ نکلے، وہیں انتظار کرے نماز کے ختم ہو جانے کا۔ اب اس دوران شریعت بہت عجیب ہے، شریعت بہت عجیب ہے، بندے کی بے عزتی، آپ کے عزت
बड़ी शरीयत रियायत रखती है। अगर किसी आदमी का वुजू टूट गया है तो निकलने का तरीका क्या, वो कैसा निकले, इस अंदाज से निकले कि भाई वुजू भी टूट गया, लोगों को पता तो चलेगा, मगर ये भी पता चल जाए कि भाई कोई हवा वगैरह खारिज नहीं हुई, इज्जत भी बाकी रह जाए। तो वहाँ हुक्म ये है कि अपने नाक पे कपड़ा या हाथ रख कर निकले ताकि समझे लकीर आ गई है, अगर कि नहीं आए, ताकि बेइज्जती ना हो। देखो यहाँ भी मेरा रब आपने बंदे की बेइज्जती को पसंद नहीं करता, तो हाथ रख कर निकले ताकि देखने वाले समझे क्या हो गई है, लकीर आ गई। और अगर निकलना मुश्किल है तो अब वो नमाज तोड़ ले, अपनी नमाज के अंदर ही नियत कर ले नमाज को तोड़ने की, वो तो टूट गई, तो अब वो बस वैसे ही साथ लगा रहे बगैर इब्तिदा के, बगैर पढ़ने के। तो आखिर में जब खत्म हो जाए नमाज, जब निकलना मुश्किल हो तो फिर जाकर वुज़ू करके अपनी नमाज जैसे दोबारा इधर वो करता रहे साथ जी जी। और सफ़े कम है, आसानी से जा भी सकता है, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से फिर भी खड़ा रहे तो शर्मिंदगी की वजह से नहीं खड़ा हूँ। शर्मिंदगी का हाल बताया निकल आठ रखता तो लकीर आ गई बड़ी साथ, शर्मिंदगी का हाल शरीयत ने बताया है, इसलिए शर्मिंदगी उज़्र नहीं है। तो अगर जमात के साथ शामिल हो गया वजू करके तो फिर वो जो पहले पड़ी हुई है वो उसी से शुरू करें। अगर वो गया है वुज़ू करने के लिए तो वापस आ जाए, जो पहले गुजर चुका है हिस्सा वो गुजर चुका, वो नमाज होगी अगर उसने बात नहीं की, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन असाबहु कय्युन और वाक़ुन और कल्सुन और मज़ीयुन फलयंसरिफ फलयतवज़्ज़ा सुम्मा लियब्नि अला सलातिही मा लम यतकल्लम, कि जिसका वुज़ू टूट जाए, वो उसने बात न की हो जाए, वुज़ू करे वापस आकर माई से आगे पढ़े। तो जितनी नमाज गुजर चुके पहले पढ़ी हुई है वो भी बाकी है, वापस आकर फिर गोया कि शरीक हो जाए जमात के साथ। अगर जिस रकत से वुज़ू टूटा है उसी में गया है और वापस आकर उसी में मिल गया, फिर तो कोई कलाम है ही नहीं, साथ ही नमाज पूरी हो जाएगी। लेकिन इस दौरान अगर उसकी कोई रकत गुजर चुकी है तो जो बाकी मांदा है उसके साथ आकर जमात में शरीक हो जाए, जो रकत रह चुकी है उसको फिर खड़ा होकर पूरा कर। वाबुला यतवज़्ज़उ मिन शक, ये बाब है वुज़ू नहीं करेगा शक पड़ जाने की वजह से, हत्ता यस्तयक़िन, यहाँ तक कि यकीन हो जाए वुज़ू टूटने का। हद्दसना अली, इमाम बुखारी फरमाते हैं हमें हदीस बयान की हमारे उस्ताद अली ने, वो कहते हैं हमें बयान किया सुफियान ने, वो कहते हैं हमें बयान किया ज़ुहरी ने, वो नकल करते हैं सईद बिन मुसय्यब से, वो नकल करते हैं अब्बाद बिन तमीम से, वो नकल करते हैं अपने चचा से, अन्नहु शका इला रसूलिल्लाह, बेशक उन्होंने शिकायत की, शिकवा किया, शिकायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। अर्रजुलुल्लज़ी युखय्यलु इलैहि, उस आदमी के मुताल्लिक जिसको ख्याल हो जाए, अन्नहु यजिदु शय्या फी सलात, कि उसने कोई हवा का निकलना पा लिया है नमाज में, यजिदु पा लिया, शय से मुराद यहाँ हवा का खारिज हो जाना, फिर सलात नमाज में, तो वो क्या करे? फ़क़ाल, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यनफ़तिलु, वो न निकले, या ये फरमाया ला यनसरिफु, वो न फिरे, न निकले, हत्ता यस्मा सौतन, यहाँ तक कि वो आवाज़ सुन ले, औ यजिद रिहन, या बू पाए, यानी ये आवाज़ सुन ले या बू पाए, इससे मुराद है यकीन हो जाना। जब तक वुज़ू टूट जाने का यकीन ना हो उस वक़्त तक माज़ शक की बुनियाद पर वो न निकले, हो जाएगा। अगला बात जरा लंबा, इतने वक्त में पूरा नहीं हो सकेगा, आज इतने ही काफ़ी। वो जो आपने बताया कि इंसान 4 चीज़ों बना है, आग भी शामिल है इसमें, तो वो कभी सुना नहीं कि आग के साथ इंसान बना है, ये फर्स्ट पहले दफ़ा मैंने सुना कि उसके मुरक्कब में आग भी शामिल है। ये शामिल है, पहले नहीं सुना ना तो आज सुन लें। जी जी। ये जो इंसान को बुखार होता है ना, जी जी, तो ये उसी वो आग वाला उनसर जब तक ठीक रहेगी
پھر انسان میں حرارت رہے گی، مگر جب اس آگ والے عنصر میں بے اعتدالی آئے گی پھر انسان کو بخار چڑھ جائے گا۔ ہاتھوں کو ملے ہاتھ گرم ہوتے ہیں، پھر بخار جو ہے نا وہ صاحب کا وہ ہے کہ زیادتی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بخار کی پھر کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو آگ کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور خالق کائنات نے سارے اثر ایک چیز میں رکھے ہوتے ہیں، وہ پھر مختلف انداز سے ظاہر ہوتے ہیں، تو اس لیے آگ انسان کے منصر میں شامل ہے۔ میں نے وضو کیا، نماز ادا کی، شام کو اثر کی، اس کے بعد وہ کام پہ لگ گیا، اس کے بعد مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اب اس کو شک ہے کہ مجھے وضو ہے کہ نہیں، کیا اس کا وضو ہوگا؟ یہ اس صورت میں وضو کرنا ہے، اس صورت میں وضو کرنا؟ ہاں، کیوں؟ ذرا سمجھے بات، ایک ہے وضو عدل وضو، ایک آدمی نے ایک وضو کیا ہے اور وضو سے اس نے ایک نماز پڑھ لی، اس کے بعد اگلی نماز ہے، اگر پہلے والا وضو ہے وہ پھر بھی نیا وضو کرتا ہے، اس نماز کے لیے تو یہ زیادہ ثواب ہے، زیادہ فضیلت ہے۔ ہاں، جو مسئلہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، وہ اس کا دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوران نماز اس کو چھک پڑ گیا، تو نماز چھک پڑنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی وضو کے ساتھ نماز کو پورا کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے اس کی کہ ایک آدمی نے وضو کیا نماز سے پہلے، اس وضو کے ساتھ کوئی نماز نہیں پڑھی، ابھی نماز کا وقت یعنی نماز کا وقت نہیں ہوا، انتظار ہے، اور اس آدمی کو نماز سے پہلے وضو کرنے کے بعد پھر شک پڑ گیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، اس صورت میں بغیر یقین کے وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ دوبارہ وضو نہیں کرے گا، اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ آئی بات سمجھ گئے؟ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، دوسری نماز تک اس کو وہاں شک نہ بھی ہو تب بھی نیا وضو کرنا ثواب ہے۔ نہیں کرنا ثواب ہے، لیکن اگر نہیں کرتا، مثال کے طور پہ ایک سردی ہوتی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں یعنی میرا وضو ہے الحمدللہ میں پڑھ لوں، تو کیا وہ ٹھیک نہیں؟ شک ہے تھوڑا سا، جیسے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز اس نے پڑھ لی، عصر کے وضو سے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی، لیکن وہ ٹھیک ہے اس طرح؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اگر عصر کی نماز پڑھ لی، جی جی، مغرب کا وقت ہے، جی، اگر اس آدمی کو شک ہے کہ میرا وضو ہے کہ نہیں، اس شک کے ساتھ نماز نہ پڑھے، وضو نیا کرے، کیونکہ اس صورت میں اگر یقین ہو تو تب بھی نیا وضو کرنا زیادہ ثواب ہے، تو شک کی ضرورت میں تو ضرور کرے۔ سمجھ آئے ویسے ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک وضو سے 3 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، ایک وضو سے 5 نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اگر رات کو زیادہ جاگ سکے تو 8 نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایسا واقعہ گزرا میں وہاں پہ ایک شیخ کے ساتھ تھا، تو ہم لوگ جو ہے نا عصر کی نماز پڑھی کٹھی، اس کے بعد ہم گئے بازار میں سے جب آئے نا تو اس کے بعد نماز کا ٹائم بالکل قریب تھا، یعنی کھڑی ہو رہی تھی، نماز کھڑی ہو رہی تھی، وضو کرتے تو ٹکا نکل ہے، تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ آپ کو شاید وضو ہے؟ میں نے کہا مجھے شک ہے، انہوں نے کہا وضو ہے، میں اس لیے میں نے پوچھا، یہ میں کہتا ہوں کہ بندے شک ہے، میں نے کہا شک ہے مجھے، یعنی شور نہیں کہ میرا وضو ٹوٹا ہے، وہ بات اسی کو میں نے واضح کی ہے، اگر آپ اس وضو کے ساتھ عبادت کوئی ادا کر چکے ہیں پھر شک والے وضو کے ساتھ اگلی نماز نہ پڑھے، وضو نیا کریں، اور اگر پہلے کے ساتھ آپ نے نماز نہیں پڑھی پھر اس شک والے وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے عصر کی نماز کے بعد انہوں نے ایسے کہا، مگر کی نماز پڑھی ہوگی تو اس لیے میں نے ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہر پریشانی یا اللہ جو مشکل میں ہے آسانی کے راستے پیدا، یا اللہ جو لوگ دنیا سے ایمان کے ساتھ جا چکے ان کی مغفرت فرما، جو کل رات کے حادثہ پیش ہے وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہے،
اللہ تعالیٰ ان تمام شہید ہو جانے والے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اللہ زخمیوں کو صحت یاب کرے جلد، اللہ اس طرح کے حوادثات سے اور مصیبتوں سے ہمیں بچائے اور عافیت دے، اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستملہ دائمہ نصیب، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک